اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ محبت کا سب سے بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ یہ والا وظیفہ آپ ان سب کے لیے کر سکتے ہو جن سے آپ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت اگر انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور محبت اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے جس سے بھی آپ سچی محبت کرتے ہو، لیکن آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ میاں بیوی کا ہے، کیونکہ سب سے عظیم رشتہ جو ہے اور سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ محبت کا ہے میاں بیوی کے لیے۔ اپنی بیویوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور یہ والا عمل اللہ کو بہت محبوب بھی ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں کہ خاوند سب سے زیادہ اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے خاوند کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمے خاوند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگائی، تو پھر خاوند کے ماں باپ کی روٹی وہ کیسے پکا سکتی ہے؟ خاوند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے اس کے ذمے ہوگی؟ اور ہمارے معاشرے میں کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیا اپنے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ ابتدائی رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، مٹی اکٹھی کی اور پتلا بنا دیا، اور 40 سال کے بعد اس میں روح ڈالی، اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، اور اکیلے بھیجا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ساتھ ہی اماں حوا کا پتلا بھی مٹی سے بنا دیتا۔ اور اس میں بہت سارے پیغامات ہیں ہم سب کے لیے۔ تاخیر کیوں کی اماں حوا کی؟ ساتھ کیوں نہیں بنایا؟ دیر سے کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظار قدر کو بڑھا دیتا ہے، کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا اس کی۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہوگا، چاہے وہ مٹی کا ہو چاہے پتھر کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پردہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا۔ اور اللہ نے کیسے بنایا؟ فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک بات، جنت میں رہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اور وہ وہاں پہ اداس رہتے تھے۔ جب اماں حوا آئی تو پھر ان کا دل لگا، اور وہ اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنی لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں
आपने सुना है ना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन हस्ती पैदा किए गए हैं, ये मर्दों में है। और मैं आपको बताता हूं कि औरतों में कौन था। औरतों में सबसे खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। तो आपने पूछा कौन, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी बेगम, और निकाह पढ़ाया। और फिर कहा आदम महर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या महर दूं, और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि तेरी नस्ल में मेरा एक हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये तेरा महर है। सीधे हाथ में बरकत है। और अम्मा हवा को पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया गया औरत को, कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया अल्लाह ने औरत को। और इसमें पैगाम क्या दिया अल्लाह ने कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उससे आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, और बहुत सारे रिश्ते हैं। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। और इसे जलील ना करो, इसे बेइज्जत ना करो। पहला बुनियादी रिश्ता खावंद और बीवी का है, और आखिरी रिश्ता भी खावंद और बीवी का ही है। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर, बीवी का हक क्या है, औरत का हक अपने खावंद के ऊपर क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आप खाए वो उसको खिलाए। यानी ये नहीं है कि मियाँ बीवी की खाने में और ग़िज़ा में फर्क हो। जिस तरह का खाना खुद खाए उस तरह का खाना अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उसी तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। यानी इसमें यह है कि जैसा अच्छा लिबास आप पहने वैसे ही अच्छे लिबास अपनी बीवी के लिए बनवाए, उसको पहनाए। और तीसरा मेरे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे। घरों में 100 रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पे मारने से मना फरमाया है। आका करीम ने फरमाया अल्लाह की लौंडियों को मारो ना, मना फरमाया गया। बाज़ औक़ात मर्द अपनी हाकिमियत जगाने के लिए औरतों पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी बहादुरी की है, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं है। शरीयत ने रोका है, इससे मना फरमाया है, औरतों को मारने से मना फरमाया है। औरतों के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर तुम कोशिश नहीं करोगे इसकी इस्लाह की तो फिर ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिशें भी करो, लेकिन ये तसव्वुर कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीजें औरत का हुस्न होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मोहसिन और गाफिल औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। मोहसिनातुल गाफिलात, अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये औरत का हुस्न बयान किया है, औरत की खूबी बयान की गई है। गाफिल होना, मर्द बड़ा जमाना साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली भाली हो, सिर्फ अमूरे खानादारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। और अगर कभी औरतों की कोई बात बुरी लगे तो उनकी बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, वो याद कर लिया करें। और अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए मियाँ बीवी के दरमियान, दो प्यार करने वालों के दरमियान, तो सुलह कर लें।
اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اگر میاں بیوی آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا اجر ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عجیب حدیث سن لیں، جب قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو سبھی کو بلایا جائے گا اپنے اعمال تولنے کے لیے، تو سن لیں سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ میاں کا اپنی بیوی سے جو سلوک ہے وہ میزان میں تولا جائے گا، اور بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ صلح کر لیں۔ یہ آخرت کے لیے بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، آپ نے پھر کہا مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ پہلے عائشہ کہا۔ یہ ہم سب کو میسج دیا اللہ کے نبی نے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا۔ اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا۔ سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ عرب میں یہ تھا کہ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو اما عائشہ نے کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور 2-4 جگہوں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے خود کاٹ کے کھاتے۔ اور اما عائشہ جس گلاس میں پانی پیتی، اللہ کے نبی اسی گلاس کو اٹھاتے اور جہاں پہ اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں سے ہونٹ لگا کر پانی پیتے۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی کی ہمارے لیے کہ اپنی بیوی سے محبت کرو، ورنہ اللہ کے نبی کو کسی عورت کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ جس نبی نے جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے اور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے لیے کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کیسے زندگی گزارنی ہے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں آج کے اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ آپ گھر میں کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اگر نفرت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو یہ آج والا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور نفرتیں جو ہیں وہ محبت میں بدل جائیں گی۔ وظیفہ اثر کیسے کرتا ہے کہ اگر کسی کو آپ کے ساتھ کسی وجہ سے لڑائی ہے یا نفرت ہے تو اس کو آپ کی وہ عادت جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، اس کو آپ کی وہ عادتیں، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے وہ پل، وہ لمحے یاد آئیں گے جو بہت خوشگوار ہوں گے، اور اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کو یہ ختم کر دے گا۔ یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ ہی صرف ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے
फिर इनसे मोहब्बत करता है। आम तौर पर मोहब्बत इस तरह होती है कि पहले महबूब अपने महब पर थोड़ा सा मेहरबान होता है, जिससे महबूब से मोहब्बत करने लगता है। अगर महबूब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे तो मोहब्बत में गहराई पैदा हो जाती है। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात अपने किसी बंदे पर मेहरबान होती है तो वो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दरअसल ये बंदे की मोहब्बत नहीं होती, बल्कि अल्लाह ही बंदे से मोहब्बत करने लगता है। चनाचा अल्लाह की मोहब्बत अपने नेक बंदों के लिए मखसूस है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह का कौल है कि वदूद दरअसल अल्लाह की रहमत के मायनों में से है। चनाचे जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह इसे अपनी रहमत से माला माल कर देता है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला को इस इस्म के जरिए पुकारता है, अल्लाह ताला इसे दुनिया की मोहब्बत का मरकज बना देता है। ये इस्म नहायत ही जमाली है और इसके पढ़ने के बेपनाह फायदे हैं। और जो भी मेरा भाई या बहन ये कहता है कि मैंने बहुत सारे वज़ाइफ किए, अमलियात किए, लेकिन जिसके लिए किए उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो आज वाला ये अमल कर लें, जिस तरह मैं बयान करूँगा उसी तरह कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला जो आप चाहते होंगे, जैसे आप चाहते होंगे, हो जाएगा। ये इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप किसी के साथ निकाह भी करना चाहते हो तो तब भी बहुत बेहतर है, क्योंकि जब उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी तो इसका सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो निकाह का है, मोहब्बत का। तो इंशाअल्लाह ताला निकाह भी हो जाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें। मैं आपको सिर्फ वजीफा नहीं बयान करता, मैं ये भी बयान करता हूँ कि वजीफा कैसे सही और मुकम्मल असर करेगा। और इस वजीफे को शुरू करने से पहले सदका लाजमी दे दीजिए। सदके का फ़ायदा ये होगा कि आपके अमल में जो भी रुकावट होगी वो भी दूर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से। और इसको आपने बाद नमाज इशा या बाद नमाज तहज्जुद करना है। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले बहुत कम हैं। चले इसके लिए मैं आपको नमाज इशा के बाद का ही अमल जो है वो बयान कर देता हूँ। जिस जगह पे आपने वजीफा करना है वो जगह और लिबास आपका साफ सुथरा हो, एक जगह हो और एक ही टाइम हो हमेशा वजीफे के दौरान। इससे वजीफे का असर जो है वो ज़्यादा जल्दी के साथ हो जाता है। खुशबू का इस्तेमाल लाजमी करें। यावदू अल्लाह का बहुत बाबरकत और मोहब्बत करने वाला नाम है और खुशबू लगाना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। अगर रोज़ाना पढ़ सके तो वो सबसे बेहतर है, वरना इसको शुरू करने से पहले लाजमी पढ़ लें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, मैं इसके लिए या इसलिए मैं ये वजीफ़ा और ये अमल शुरू कर रहा हूँ, तो ए अल्लाह अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से मुझे कामयाबी अता कर। और उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 मतदूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। ये अल्लाह के 2 नाम हैं जिनको आज मैं आपको इकट्ठा पढ़ने की फजीलत बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो या अल्लाह। इन 2 नामों का इकट्ठा पढ़ना बहुत बेहतरीन है किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत को, चाहत को पैदा करने के लिए। तो इसको आपने कम से कम रोज़ाना 1100 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4100 मरतबा तक पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी, ये बेहतर नहीं है कि आप जिस तकलीफ में हो उस तकलीफ का अजाला हो जाए, जिससे आप मोहब्बत करते हो वो भी आपसे मोहब्बत करे। तो ये अमल आप जिसके लिए भी करोगे इंशाअल्लाह ताला वो आपके प्यार में इस तरह खो जाएगा कि उसको और कुछ भी नजर नहीं आएगा। या आपने 1100 या फिर मैं बयान करूँ 2100 या फिर 4100 मरतबा। और दूसरा वज़ाइफ का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आज आपने इसको 2100 मरतबा पढ़ा है तो कल को आप इसको फिर 2100 मरतबा पढ़ेंगे। इसकी तादाद ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। और इनका जो रिजल्ट है वो 11, 21 और 41 नंबरों पे आता है। 1100 मरतबा, 2100 मरतबा या 4100 मरतबा भी आता है। तो जब आपका एक दिन का वजीफा ये मुकम्मल हो जाता है, यानी मैं आपको बयान करता हूँ आपने एक दिन में 2100 मरतबा पढ़ा है इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो या अल्लाह।
والآخر 11 متواتر ابراہیمی. تو آپ نے اس کو پڑھا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے لیے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں. اور جب آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے ایک پانی کا گلاس ساتھ میں رکھ لیں, اس پہ بھی پھونکے ماریں. اور جب آپ نے ایک دن کا وظیفہ مکمل کر لیا ہے, یہ سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ پانی پہ دم کر لیں اور مطلوب کو جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے پلا دیں تو یہ سب سے بہتر ہے. ورنہ وہ چاہے جہاں مرضی ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں, جس جگہ پہ بھی مرضی ہے, زندہ ہو اور جہاں مرضی ہو, تو آپ کے پاس اگر تو کوئی تصویر ہے تو آپ اس پہ دم کر دیں اس کے دل کے مقام پہ. اور اگر تصویر نہیں ہے تو آپ صرف تصور میں رکھ کے اس کے دل کے مقام پر آپ نے 3 پھونکے مارنی ہے. روزانہ کا عمل مکمل کر کے آپ نے مطلوب کے دل پر 3 پھونکے مارنی ہے. اور یہ نیت کرنی ہے دوران وظیفہ بھی اور بعد میں بھی کہ اے اللہ اس کے دل و دماغ میں میرے لیے محبت پیدا کر دے, اور ہمارے درمیان جو بھی رنجش ہے, جو بھی نفرت ہے, جو بھی لڑائی ہے, اس کو اپنی رحمت سے ختم کر دے. روزانہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے, اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے 1 ہفتے کے بعد ہی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت طاقتور عمل ہے, لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر لیں, تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس کو روزانہ آپ نے 41 دن تک کرنا ہے. اور اگر کسی وظیفے کا رزلٹ نہ بھی آپ کو ملے, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جتنے بھی عملیات ہیں ان میں سب سے طاقتور وظیفے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام کے ہوتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارے والا بھی اللہ کے نام کا وظیفہ ہے, تو اس کا فائدہ واقعی ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی بھی وظیفہ ہے اس کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی دن, تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس کا گناہ کوئی نہیں ملے گا, اس کا فائدہ ہی آپ کو ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ دن تک پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. اور دوسرا اس میں اور ایک جو سب سے اہم اور سب سے بہترین بات ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ اگر یہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے پڑھا ہوا ہوگا وہ آپ اصالے ثواب کرتے ہیں, جتنے بھی انسان اور جتنے بھی جنات ہیں. اس کے بعد جتنے بھی انسانوں کو آپ ملک کر سکتے ہیں, ملک, تو ان کو بھی آپ یہ ثواب دے سکتے ہیں. اس کو ملک کرنا کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہو, آپ نے جو پڑھا اس کا ثواب اس کو دے دیں, تو اس کے دل میں خود بخود ہی آپ کے لیے محبت اور پیار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کو کسی سے کوئی کام بھی ہے تو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے, پڑھ کے آپ نے اس کا ثواب اس کو دینا ہے, تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی. یہ بہت بہترین کام ہے جو میں نے بتائے ہیں. ایک اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے, نفل حاجت کے ضرور پڑھنے ہیں, اور اس کو خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے, ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ سارے کا سارا جو ہے آپ نے سارے ثواب کر دینا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ چند دنوں میں اس کا رزلٹ جو وہ بہت بہتر اور بہت جلدی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کو بیان کیا ہے. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. اس ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا کلام, اللہ کا نام پڑھے گا, اس کا ثواب, اس کا اجر آپ کو, مجھے, ہم سب کو ملے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اللہ حافظ.